أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ألم نجعل له عينين، سورة البلد آیت نمبر 8. کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ پچھلی آیت میں کہا گیا کیا وہ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ اس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم کو 2 آنکھیں ملی ہوئی ہے نا، اسی نے دی ہے. تو جس نے تم کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہے، وہ دیکھنے والا نہیں ہوگا؟ کتنا سادہ انداز ہے قرآن کا. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، عقیدہ تو ہے، لیکن اس کا استحضار نصیب نہیں ہوتا. اگر ہمیں اس عقیدے کا استحضار کا مطلب بالکل ہر وقت دل و دماغ میں موجود حاضر، اگر اس عقیدے کا استحضار نصیب ہو جائے تو آدمی کبھی گناہ ہی نہ کرے، نیکی کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے. جب فیکٹری میں پتہ چلتا ہے کہ سیٹھ آئے ہیں، فیکٹری میں سیٹھ آئے ہیں، بس یہ بتا دینا کافی ہے، تو فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین اور مزدور بالکل چاقو چوبند نظر آتے ہیں، اویئر نظر آتے ہیں کہ ابھی غفلت کی کوئی جگہ نہیں ہے. سیٹھ کی، مالک کی نظر پڑ گئی اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں پسند نہ آئے. تو ہمارے لیے برا نتیجہ آ سکتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمیں استحضار ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو دینی اعتبار سے جو غفلت نظر آتی ہے نا، وہ غفلت تو ختم ہو جائے گی. آدمی ہمیشہ چاق و چوبند اور مستعد نظر آئے گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے بزرگان دین کے یہاں مستقل اس کی مشق کرائی جاتی ہے، مراقبے کی شکل میں، اور یہی سکھایا جاتا ہے کہ دل میں یہ کیفیت پیدا کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، رات کے آخری پہر میں نکل گئے گشت پر، پتہ کرے رعایا کا کیا حال ہے. ایک گلی سے گزر رہے تھے، آواز آتی ہے دودھ میں پانی ملا دو بیٹی. بیٹی کہتی ہے
کہ اعلان ہوا ہے عمر کی طرف سے کہ دودھ میں پانی ملانا یہ خیانت ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، منع کیا گیا ہے۔ آواز آتی ہے کہ عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ بچی کہتی ہے اللہ کہاں گیا؟ یعنی بھلے ہی عمر نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آواز اس قدر بھا گئی، این اللہ، پھر اللہ کہاں گیا؟ یہ استحضار کی بات ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ادا اس قدر بھا گئی کہ اپنے گھر میں دلہن بنا کر اسی لڑکی کو لے آتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ این اللہ، این اللہ۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا فَأَيْنَ اللہ، پھر اللہ کہاں گیا؟ بات وہیں پر ختم ہو گئی۔ اللہ تو کہیں نہیں گیا نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اب اس کے مقتضا پر عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ کہ ایک نووارد تھے، ان کے یہاں نئے نئے آئے تھے، نئے نئے شاگرد، لیکن بزرگ کی توجہ اس کی طرف سب سے زیادہ۔ پرانے شاگردوں کو شکایت ہو گئی کہ یہاں پر تو لگتا ہے کلو جدید لذیذ کا مصداق بنا ہوا ہے یہ شخص، ہر نیا اچھا لگتا ہے، ہر نئی چیز میں لذت آتی ہے، نیا شاگرد ہے توجہ اسی کے طرف، پرانوں کے طرف توجہ نہیں۔ شکایت پہنچ گئی تو حضرت جی نے امتحان لیا، وہاں اجتماع تھا، جوڑ تھا، تو طے یہ ہوا کہ مرغے کا سالن بنے گا، تو سب کو دے دیا گیا کہ جاؤ ذبح کر کے لے آؤ۔ سب کے ہاتھ میں ایک مرغا تھما دیا گیا اور یہ کہا گیا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے۔ سب ذبح کر کے لے کے آ گئے۔ کہاں ذبح کیا؟ چھپ کے ذبح کیا، کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ زندہ مرغا لے کر حاضر ہو گئے۔ بزرگ کہنے لگے آپ سے کہا گیا تھا ذبح کر کے لاؤ، آپ ذبح کر کے نہیں لائے۔ کہنے لگے میں نے بہت تلاش کیا کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے، لیکن ایسی جگہ تو مجھے ملی نہیں۔ میں جہاں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو جس اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، ایسا تم گمان کرتے ہو، ایسا تم سوچتے ہو؟ اللہ اللہ، الم نجعل ولسانا وشفتین، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زبان، ولسانہ ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ عطا کیے۔ یہ جو آنکھوں کے بارے میں حدیث میں آنکھ اور زبان کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا اور اس آنکھ پر غلاف چڑھا دیا ہے۔ یہ جو پلکیں ہیں نا، یہ آنکھوں کے لیے غلاف کی طرح ہے، کور کی طرح ہے۔ جہاں دیکھنے کی اجازت ہو آنکھ کھولو دیکھو، اور جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اس آنکھ پر غلاف چڑھا دو، کور چڑھا دو، پلکیں بند کر لو۔ اسی طرح زبان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے ایک زبان دیا اور اس پہ لگام لگا دیا۔ یہ دو ہونٹ کیا ہے؟ زبان کے لیے لگام۔ جہاں بولنے کا موقع ہے بولو، چونکہ بولنا ہی تو انسان کی خصوصیت ہے نا۔ انسان کا یہ جو منطق اور فلسفے کی کتابوں میں انسان کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے نا،
اس کے لیے دو لفظ آتا ہے، ایک حیوان اور دوسرا ناطق۔ انسان مطلب حیوان ناطق، انسان مطلب حیوان ناطق۔ حیوان تو سمجھتے ہی اینیمل، ناطق مطلب بولنے والا۔ کہتے ہیں انسان کے علاوہ کوئی دوسرا جانور بولتا نہیں ہے، اور میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ بولتا بھی ہے تو ان کی بولی فکس ہے۔ جیسے گھڑی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بچوں والی گھڑی، فکس ٹائم 10:10 نہ آگے، جب بھی دیکھیں گے آپ وہی ٹائم دکھائے گا گھڑی، 10:10۔ اور ایک چلنے والی گھڑی، ہر ٹائم کو بتانے کے لیے الگ الگ نشانی ہے، اور ان نشانیوں پر کانٹا گھومتے رہتا ہے۔ تو دوسرے جو جانور ہے ان کی بولی فکس ہے۔ کوا جو ہے ہمیشہ کائی 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 بولے گا، کبوتر گٹرگو گٹرگو گٹرگو، ایسا دیکھا ہے کہ کبوتر کائے کائے کرنے لگا ہو اور کوا گٹرگو گٹرگو کرنے لگا ہو؟ نہیں، فکس بولی ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنے مافی ضمیر کو ظاہر کرتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کوا کائے ہی بولتا ہے، لیکن اس کی کائے کے پیچھے الگ الگ معانی چھپے ہوئے، لفظ ایک، معانی ایک۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کائے کا مطلب ہو بھوک لگی ہے، دوسرے کائے کا مطلب ہو پیاس لگی ہے، ایک کائے کا مطلب یہ ہے کہ سردی لگی ہے، ایک کائے کا مطلب یہ کہ گرمی لگی، مطلب الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن لفظ ایک۔ اور انسان کیسے بولتا ہے کہ ہر معنی کے لیے اس کے پاس الگ الگ بولی ہے، الگ الگ الفاظ ہے۔ یہ انسان ہے حقیقت میں بولنے والا۔ تو یہ جو اللہ نے زبان دی ہے بولنے کی، کسی بھی جانور کے پاس ایسی بولنے والی زبان نہیں ہے۔ اب انسان کے پاس موقع ہے کہ اپنی زبان سے بولے اور اپنے لیے جنت کا انتظام کر لے، چونکہ اس کے ہر بول پر اس کے لیے، کہتے جنت میں سامان تیار ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، جنت میں درخت لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہے گا، جنت میں درخت لگ رہا ہے۔ کہتے ایک بولی پر وہ اجر حاصل کر سکتا ہے، ثواب پا سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی زبان دی ہے، لیکن اللہ نے زبان کے ساتھ کہتے اس کو لگام بھی دیا ہے، غلاف بھی دیا ہے، کہ کبھی موقع آئے تو اپنی زبان پر غلاف کور چڑھا لینا، کہنا کہ مجھے بولنا نہیں آتا ہے، مجھے نہیں بولنا ہے۔ جب موقع آئے، موقع کا تقاضا ایسا کہ جھوٹ بولو، غلط بولو، گناہ کا بولو، تو ہونٹ بند، دونوں ہونٹوں کو بند کر دو۔ جب یہ دونوں ہونٹ بند ہوتے ہیں نا، پھر زبان بول نہیں سکتی۔ دونوں ہونٹوں کو بند کر لیجئے، زبان نہیں بولے گی۔ تو اللہ نے بولنے کے لیے زبان بھی دیا، اور اس کو چپ کرانے کے لیے دو ہونٹوں کا پہرا بٹھا دیا، دو ہونٹوں کا کور اور غلاف عطا فرما دیا۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک زبان و شفتین اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو نجدین کی ہدایت دی۔ نجد کا تثنیہ ہے، ڈوول نجدین۔ اس کا ایک معنی تو خیر و شر، دو راستے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو صلاحیتیں عطا فرمایا، اور اس کو دو راستوں کی ہدایت دے دی۔ قرآن نے دوسرے موقع پر کہا
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے اس کے دل میں الہام فرمایا فجور اور تقوی، گناہ کا بھی اور نیکی کا بھی۔ تو اللہ انسان کو دو توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان خیر کا ارادہ فرمائے گا، انسان بھلائی کا نیکی کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے گا، نیکی کے راستے کھول دے گا۔ اور یہی انسان اگر گناہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ گناہ کا راستہ بھی کھول دے گا، اس کو گناہ کرنے کی توفیق دے دے گا۔ یہ انسان کی چوائس ہے، انسان کیا اختیار کرتا ہے، خیر یا شر، اچھائی یا برائی، ہدایت یا ضلالت۔ جیسا انسان اختیار کرے گا اللہ کی طرف سے اس کی توفیق ہو جائے گی۔ تو اللہ نے خیر اور شر دونوں کی رہنمائی اس کو عطا فرما دی۔ اور بعض مفسرین نے یہاں نجدین سے مراد لیا ہے ماں کے دو پستان۔ بچہ پیدا ہوا، یہ جو زبان کا ایک کام تو بولنا بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے، یہ ہونٹ کا، زبان کا۔ زبان آدمی کو ٹیسٹ کی کیفیت عطا کرتی ہے، لذت کا احساس کراتی ہے۔ یہ ہونٹ، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا اللہ تعالیٰ اپنے غیبی انتظام سے اس کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا۔ کہتے ہیں ناف کے راستے سے اس کو غذا دی جا رہی تھی، چونکہ خون ہی غذا بن رہا تھا نا۔ اور انسان بڑا لطیف المزاج ہے، اسے کہا جائے کہ خون پیو تو یہ منہ بند کر لے گا۔ اب تک اس کا منہ بند تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مزاج کی لطافت کی رعایت کرتے ہوئے الگ ناف کے ذریعے سے اس کو ڈوز دیتا رہا، غذا پہنچاتا رہا۔ اب وہ اس دنیا میں آیا، یہ راستہ اب بند ہو گیا، ناف کے ذریعے سے ملنا موقوف، چونکہ اس کو کاٹ دیا گیا۔ اب اسے جو بھی کھانا ہے منہ کے راستے سے کھانا ہے، لیکن اتنا چھوٹا ہے کہ اسے کچھ کھلایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے اب تک جو وہ خون پی رہا تھا وہی خون دودھ میں بدل کر، ماں کے بدن کو کاٹ کر آپ کبھی دیکھیے، ایک قطرہ دودھ کا آپ کو نظر نہیں آئے گا، رگوں میں خون ہی بہتا ہے۔ اب چونکہ اس کو منہ کے راستے کھانا ہے، خون نہیں پی سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر وہ ممتا رکھی ہے کہ جب اس کی ممتا جوش مار، بچہ روتا ہے، اس کی ممتا کو جوش آتا ہے اور اس کا خون دودھ بن کر ابل پڑتا ہے دو پستانوں کے راستے سے۔ اب اس کو یہ سمجھ دینا اس بچے کو کہ ان دونوں پستانوں میں اللہ نے تمہارے لیے غذا رکھی ہے، یہ کس نے ہدایت دی اس کو، یہ رہنمائی کس نے کی؟ کہتے یہ رہنمائی اللہ نے کی۔ کس نے بتایا کہ یہ جو تیرے ہونٹ ہے نا اس کو ہلا، جب تک تو ہلائے گا نہیں دودھ تیرے اندر اترے گا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت۔ اگر کسی کو بلایا جاتا ٹیچر کو کہ اس کو ٹیچ کرو، اس کو سکھاؤ کہ کیسے دودھ پینا ہے، تو تب تک تو اس کا وہ سیکھتا، اس سے پہلے اس کا کام تمام ہو جاتا۔ تو ان دونوں پستانوں کی ہدایت کس نے دی ہے؟
ہم نے دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا اس قدر احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس طرح کے انتظامات فرمائے، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر کٹھنائی سے گزر جانا چاہیے، ہر تکلیف کو سہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے کیا 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 ہے ہمیں تو اندازہ بھی نہیں، ہم تو اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ تو جس اللہ نے اس قدر احسانات فرمایا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اگر ہمیں حکم دے گا کچھ کرنے کا تو منع کیسے کریں؟ منع نہیں کرنا ہے، ہر دشواری کا، پریشانی کا، سختی کا سامنا کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اقتحام کا معنی گھس پڑنا، اندر چلا جانا۔ عقبہ کہتے گھاٹی کو، پہاڑی راستہ، جو پہاڑی راستوں سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ اونچائی پہ جائیے، اچانک ڈھلان، ادھر دائیں موڑ بائیں موڑ، اس طرح کے تو یہ گھاٹی پہاڑی راستے، عام حالات میں آدمی ان راستوں سے بچنا چاہتا ہے، کیوں؟ بھائی راستہ بہت کٹھن ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس قدر نعمتیں عطا فرمایا ہے تو پھر تم عقبہ میں گھس کیوں نہیں پڑتے؟ گھس جاؤ عقبہ میں، یعنی راستہ کتنا بھی کٹھن ہے، اس راستے پہ تم کو چل پڑنا ہے، کیونکہ تیرے رب کا یہ حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں پر عقبہ سے کیا مراد ہوگا؟ کہتے ہیں عقبہ سے نیکی۔ عقبہ سے کیا مراد ہے؟ نیکی مراد ہے۔ نیکی کو عقبہ کہا گیا یہ سمجھانے کے لیے کہ نیکی، کوئی بھی نیکی آسان نہیں ہوتی، نیکی کرنا مشکل ہے، کیونکہ نیکی کرنے میں نفس، بات آئی تھی نفس کے بارے میں، سب سے پہلے نفس رکاوٹ بنتا ہے، شیطان رکاوٹ بنتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جنی شیطان ہو، انسانی شیاطین گھومتے رہتے ہیں، وہ گناہوں کی دعوت دیتے رہتے ہیں، تو اندر باہر دشمن لگا ہوا ہے نیکیوں سے روکنے کے لیے۔ ان دشمنوں کا سامنا کر کے نیکی کرنا پڑے گا۔ تو نیکی کرنا آسان ہوگا کہ مشکل؟ کہتے مشکل، نیکی کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے وہ تو کرنا پڑے گا نا۔ جس اللہ نے ہمیں اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا حکم کیسے توڑ دیں، اس کا حکم کیسے ٹال دیں؟ کرنا ہے، چاہے اس نیکی کو کرنے میں کتنی ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو قرآن نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ عقبہ میں گھس نہیں پڑتا، داخل نہیں ہوتا عقبہ میں، جبکہ اس کو ہر گھاٹی کو عبور کر لینا چاہیے، اللہ کا حکم جان کر، اللہ کا حکم سمجھ کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها الرحمة من سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله